کے اندر ایک حدیث ہمیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی صورت نہیں اتاری، اور اسی کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین صورت سکھاؤں گا، اور پھر آپ نے انہیں سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ نے بھی اپنی کتب کے اندر روایت کیا ہے۔ امام مالک نے موطا امام مالک کے اندر یہ روایت کی ہے کہ ابو سعید مولا عامر بن کریز نے یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو کہا کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے قبل ایسی صورت بتاؤں گا کہ اس جیسی صورت تورات اور انجیل میں نہیں اتاری گئی، اور نہ ہی قرآن مجید میں کوئی اور ایسی صورت ہے۔ اور پھر آپ نے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں پوچھا کہ جب نماز کی ابتدا کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو آپ نے فرمایا یہی وہ صورت ہے۔ امام احمد نے عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی سب سے بہترین سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور اسی طرح اس سورت کی فضیلت کے اندر یہ بھی ہے کہ اسے پڑھ کر پھونکنے سے سانپ کے کانٹے کا زہر اللہ کے حکم سے اتر جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچر کے اندر یہ حدیث بھی پیش کی ہے۔ امام بخاری نے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک بار ہم سفر پر گئے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور اس نے بتایا کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ہم لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ مرد جو ہیں وہ باہر گئے ہوئے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کے اندر کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کر گیا جس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ دم کرنا جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ اس نے دم کیا تو سانپ کے کانٹے کا زہر اتر گیا، اور اس نے اسے 30 بکریاں دیں اجرت کے طور پر۔ ہم سب کو دودھ بھی پلایا، اور جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم دم کرنا جانتے تھے؟ تو اس نے جواب میں کہا میں تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ بکریوں کے معاملے میں ہم ایسے ہی رہنے دیتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ جب ہم مدینہ آئے اور آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا اس سے کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ ایک دم بھی ہے؟ تم لوگ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کرتے وقت میرا حصہ بھی ساتھ رکھنا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، اور امام مسلم کی بذات بعض روایتوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ یہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اسی طرح سے امام مسلم اور نسائی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے کہ اوپر آسمان سے ایک آواز سنائی دی، اور جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا آپ کو 2 نور دیے جانے کی میں خوشخبری دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، کہ ان کا ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ اور سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہوگی، اور اس بات کو اللہ کے نبی نے 3 بار دہرایا کہ اس کی نماز ناقص ہوگی، ناقص ہوگی، ناقص ہوگی۔ اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، اور لمبی اور طویل حدیث کے اندر اس کی تقسیم بھی ذکر کر دی ہے۔
اور اپنے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو میرا بندہ مانگتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نسائی کے اندر ہے، موطا امام مالک کے اندر ہے، اور مسند احمد کے اندر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔